عمر عزیز صاحب نے پوچھا ہے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسا ہے جبکہ اسلامک بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ڈیبٹ کارڈ استعمال کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جناب کریڈٹ کارڈ اگر ہم استعمال کرتے بھی ہیں تو انٹرسٹ لگنے کا جو ٹائم آتا ہے ہم تو اس سے پہلے پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے شاپنگ کی تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ جب ہم باقاعدہ شاپنگ کر لیتے ہیں تو اس کا بل 30 دن کے اندر پے کرنا ہوتا ہے۔ 30 دن تک اگر آپ بل پے کر لیں گے کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا۔ جب کوئی سود نہیں لگ رہا تو پھر کریڈٹ کارڈ کو استعمال کرنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اور پھر آگے سوال کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں جناب ہم تو 30 دن کے اندر پیسے ادا کر دیتے ہیں، اور جب ہم 30 دن کے اندر پیسے ادا کر دیتے ہیں تو پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟ تو اب ذرا وہ نقطہ سمجھ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سود کا کھانا، ایک ہوتا ہے سود کا کھلانا، ایک ہوتا ہے سود کی لکھت پڑھت ایگریمنٹ معاہدہ، اور ایک ہوتا ہے سود کے اوپر گواہ بننا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکل الربا وکاتبیہ وشاہدیہ وکاتبہ وشاہدیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے وقالہم سواء، فرمایا یہ سب برابر ہیں گناہ کے اندر۔ اچھا اب اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو سود کھلانے والے پر، اور اللہ کی لعنت ہو سود کی لکھت پڑھت ایگریمنٹ اور معاہدہ کرنے والے پر، اور آخر میں فرمایا وہ جو سود کے اوپر گواہ بنتا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اگر آپ بر وقت ادائیگی کر بھی دیں تو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا نہ آپ نے سود کھایا نہ سود کھلایا، لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ تیسری جو کیٹیگری آپ اس کے اندر آ گئے، تیسری کیٹیگری کیا تھا؟ تیسری کیٹیگری یہ تھی کہ ان کریڈٹ کارڈ کے ریلیز کرتے ہوئے ایشو کرتے ہوئے یہ باقاعدہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ میں بر وقت پیسے اور بل ادا کروں گا، اگر میں نے ادا نہ کیا تو پھر میں انٹرسٹ ادا کروں گا، یہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ ان کی کنڈیشنز پڑھیے اور ان کے تمام ٹرمز آف کنڈیشنز پڑھیں تو اس کے اندر یہی بات فارم کے اندر درج ہوتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 30 دن کے اندر اگر پیسے نہ دیے تو پھر انٹرسٹ ہوگا، تو آپ نے اس کو مانا ہے نا، یہ ایگریمنٹ تو کیا ہے، تو ٹھیک ہے سود کھانے کھلانے کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے وکاتبیہ لکھت پڑھت ایگریمنٹ معاہدہ، اس کا گناہ تو آئے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ بر وقت پیسے ادا بھی کر لیتے تو سود کھاتے نہیں ہیں، سود کھلاتے نہیں ہیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ تیسرا کام تو کرنا ہے، اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ وہ تیسرا کام یہ کہ آپ باقاعدہ سود کی لکھت پڑھت اور معاہدے اور ایگریمنٹ کے اندر آ گئے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ جس میں آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، پیسے نہیں ہیں، بس کسی قسم کا پیسہ نکلے ہی نہیں اور ادائیگی ہی نہ ہو، وہی آپ اختیار کریں۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، ایسے ملک میں آپ پہنچ گئے، کرنسی نہیں ہے، ایئرپورٹ پر انسان پہنچ گیا، کسی مجبوری کے اندر ہے اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اور شکل اور صورت نہیں، کیش کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کے زمانے کے اندر، تو اب ایسی صورت میں اگر آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر ان شرائط کے ساتھ کہ بر وقت آپ ادا کر لیں اور آپ انٹرسٹ لگنے کا ٹائم پیریڈ آنے ہی نہ دیں، اس کی گنجائش ہوگی۔ یہ بھی کسی مجبوری کی حالت میں، عام حالات میں ڈیبٹ کارڈ ہی استعمال کرنا چاہیے، اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ کریڈٹ کارڈ کیا حرام ہے؟ کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ جو ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں اور جب تک آپ کا بینک بیلنس صحیح ہے اور آپ کریڈٹ، اور جب یہ ٹائم پیریڈ رہتا ہے 2 ہفتے میں پیسہ بھر دو یا 1 مہینے میں پیسہ بھر دو، اگر ٹائم میں بھرتے تو کریڈٹ آپ کا انٹرسٹ نہیں لاگو ہوتا ہے تو جائز ہے۔ میرے حساب سے کریڈٹ کارڈ بالکل حرام ہے، کیونکہ اگر آپ پیسہ لیتے ہیں اور اگر 2 ہفتے میں اگر آپ واپس نہیں کرتے اور آپ کو سود لگ گیا، اٹس ویری رسکی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیبٹ کارڈ رکھیے۔ ڈیبٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا اکاؤنٹ کے اندر آپ کا پیسہ ہے اتنا ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ سے آپ کو ہوتا ہے ابھی میں خرچہ کروں گا، اگلے مہینے تنخواہ آئیں گی میں دے دوں گا، انشاءاللہ 2 ہفتے میں ہو جائے گا، اور نہیں ہوا تو حرام میں شامل ہوگا، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ اور رسول آپ کے اوپر جنگ کریں گے۔ اسی لیے اگر کارڈ رکھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ ڈیبٹ کارڈ رکھیے جس کے اندر سود کا ذرا بھی انوالومنٹ نہیں، اور آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ۔ کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی جگہ پہ اب وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر ڈالیں،
क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं होता तो आगे बात ही नहीं बढ़ रही होती। तो डेबिट कार्ड नंबर डालिए। डेबिट कार्ड नहीं डेबिट होगा। कार्ड तो और सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सेफ है, ठीक है। भाई का एक सवाल था कि उन्होंने सवाल किया कि क्रेडिट कार्ड वो यूज़ करते हैं जिसका एक टाइम पीरियड होता है फिक्स। क्रेडिट कार्ड के ताल्लुक से याद रखिए उलमा के दो अक़वाल हैं, पहले रख देता हूँ। क्रेडिट कार्ड का जो हम सिस्टम है उसके ताल्लुक से उलमा के दो अक़वाल है। एक ये कि जो इस्लामिक बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो उसमें कोई नो डाउट हो तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि नॉन इस्लामिक बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं उसके ऊपर उलमा की फिर दो राय है। वो ये कि अगर उसके एग्रीमेंट में सूद नहीं होता है तो जायज़ है, अगर सूद है तो जायज़ नहीं। समझा? दो राय। एक कि अगर एग्रीमेंट में आप सूद देते नहीं, आपने कहा ना मैं सूद देता ही नहीं, उससे पहले पे कर देता हूँ, सूद है नहीं, लेकिन एग्रीमेंट जब हो रहा है उसमें क्या ये कंडीशन क्लॉ है कि आप लेट हो जाए तो सूद देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा नहीं ले सकते। तब भी मतलब सूदी बैंकों से भी वो क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है जिसके अंदर एग्रीमेंट ना हो सूद देने का, ठीक। और इस मामले में सूदी बैंकों के इस जो राय है उलमा की, एक का कौल है कि बिल्कुल नहीं आ सकता अगर सूद की कंडीशन है, एक ने कहा कि अगर वो सूद की कंडीशन के ताल्लुक से जो बात हुई, एक उलमा की जमात का ये भी कौल है कि वो जो क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं, ठीक है, लेने के बाद कंडीशन तो है उसमें, जैसे कि मजबूरी वाली शक्ल आ जाए कि बहुत सारी जगह क्रेडिट कार्ड के अलावा काम, अगर कंडीशन है क्रेडिट की लेकिन आप क्रेडिट लिमिट से पहले दे सकते हैं तो भी आपके लिए फिर दुरुस्त है। लेकिन ये बहुत कम उलमा का अखबार, बहुत कम उलमा की राय है। मतलब सबसे ज्यादा राय ये कि अगर उसके एग्रीमेंट में सूद है तो आप ना ले। सेकंड ये कि एग्रीमेंट में समझ लेना, सूद का लिखा हुआ भी तो नहीं ना हो तो ही लेना चाहिए। दूसरी राय है कि जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो ले रहे हैं उसमें फिर दो राय, लेना चाहिए। और एक ने कहा ले सकते कब, जब आप उसके लिमिट के अंदर दे सकते हो और क्रेडिट कार्ड का यूज आप मजबूरन कर रहे हो। मतलब जैसा कि मैं जानता हूं अभी तो फिल वक्त मसला नहीं रहा, लेकिन एक वक्त था आज से 3-4 साल पहले कि एयरलाइंस के अंदर क्रेडिट कार्ड के अलावा कुछ नहीं चलता था, आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने शुरू हुए सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होता था और बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे जिसमें उसके अलावा चारा नहीं था। तो ये मजबूरी की शक्लें हैं, याद रखिए, मजबूरी की शक्लें थी। लेकिन आज डेबिट कार्ड भी हर जगह चलते हैं, हर चीज़ में चलते हैं, सिवाय फिर भी कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड की फौकियत ही होती है क्योंकि उसकी गारंटी बैंक लेता है, बीजी होती है उसके पीछे, बैंक गारंटी होती है, तो लिहाजा देने वाला आराम से बेच देता है क्योंकि बैंक उसको देता है और बैंक का उसका मामला लेना देना, ठीक। तो लिहाजा इसमें पहला कौल, अगर कंडीशन में भी सूद है देने का तो नहीं ले सकते। दूसरा कौल, सूद में कंडीशन अगर है तो ले सकते, कब तक, जब तक कि आप उसके लिमिट में पे कर दें। लेकिन ये बहुत कम लोगों का है, तो आप जो कर रहे हैं तो पहले तो क्रेडिट कार्ड का होगा। भाई का सवाल है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अयास है और मैं एज ए रिक्रूटर काम करता हूँ। मेरा सवाल क्रेडिट कार्ड के ताल्लुक से है। क्रेडिट कार्ड हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई लाइब्रेरी में यूज़ कर रहे हैं। जब उनको बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ मतलब वो लेना ही इस्लाम में अलाउड नहीं है, तो वो बता रहे रीज़न दे रहे कि हम विद इन ड्यू डेट उसको पे कर ले रहे हैं, हम इंटरेस्ट नहीं पे करते उसका। तो ये सारे रीजंस वो दौलत दे रहे हैं। तो कुरान और हदीस की रोशनी में माशाल्लाह इसकी वजाहत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह भाई ने सवाल किया है कि क्रेडिट कार्ड के मसले पर जब बाज़ हमारे मुसलमान भाइयों को कहा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड का हासिल करना ये जायज़ नहीं है, तो वो लोग उसकी दलील ये दे रहे हैं हासिल करने की कि हम लोग जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम है वो टाइम पीरियड के अंदर, यानी अगर 1 महीने के अंदर आपको पैसे अदा करना है और अगर आपने उसको अदा कर दिया तो फिर वो सूद नहीं होता, क्योंकि जितना कर्जा लिया सिर्फ उतना ही अदा करना है। अगर वो ड्यू डेट आगे बढ़ गई तो तब फिर बढ़कर पैसे देना है और वो सूद है। लेकिन हम बिल्कुल मिसाल के तौर पर अगर किसी ने एक 10,000 का कर्जा लिया और 30 दिन की मोहलत है और वो 30 दिन के अंदर उसको वापस लौटा दिया, तो फिर उसके लिए कोई मसला नहीं है। अगर 30 दिन के बाहर गया तो मसला है, तो लिहाजा मैं 30 दिन के अंदर लौटा रहा हूँ, इसमें लेने में हर्ज क्या है। बेसिकली देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो मसला है उसको समझने के लिए, क्रेडिट कार्ड हमारे जिस तरह कार का इंश्योरेंस होता इस तरह मैंडेटरी नहीं होता आपके लिए। क्रेडिट कार्ड आपके लिए यहाँ इंडिया में मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब लाजिम, कार का इंश्योरेंस लाजिम है। तो नतीजे में क्या है कि उलेमा जब कार के इंश्योरेंस के लिए इजाज़त दिए, और इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता बताता हूँ जो शायद बहुत सारे दूसरे मसाइल में भी काम आ जाए। उलेमा से जब आप
کوئی فتویٰ لیتے اور علماء کوئی فتوے میں آپ کو اجازت دیتے تو ہمارے کافی عام عوام اس کو اجازت کے معنی کو غلط لے لیتی. اجازت کا معنی حلال ہو جانا نہیں ہوتا کبھی بھی. اجازت کا معنی کیا ہے؟ آپ اجازت لے رہے ہیں کیوں؟ اگر حلال ہے تو فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اجازت لینے کا مطلب ہی کیا ہوا کہ کچھ مسئلہ ہے اس میں, کچھ گلچ ہے, کچھ ناجائز ہے, کچھ حرام ہے اس کے اندر, لیکن اب ایسا مسئلہ آ گیا کہ آپ کو استعمال کرنا پڑ رہا ہو تو آپ نے اجازت لی. تو جب علماء اجازت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یونیورسل قیامت تک چلنے والی چیز نہیں ہے. وہ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ صرف کہ وقتیہ ایک آپ کو ضرورت پڑی, اس ضرورت کو پوری کرنے اس وقت تک اجازت مل گئی آپ کو, یا اس معاملے کی اجازت ملی آپ کو. تو جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمیشہ اللہ سے اس خوف میں رہ کر استعمال کرنا ہے کہ میں وقتیہ علماء کو تو مطمئن کر کے یہ مسئلہ لے لیا میرے پاس, لیکن اگر اس میں کوئی گنجائش ہے جس میں کل اللہ مجھے سوال کرے یہ ایسا کیوں نہیں کیا, تو اب جہنم میں پھینکے جاتا ہوں. جیسا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر ایک سوال کیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوال کا جواب دے دیا. جب صحابی لوٹ کر جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا کہ ان کو واپس بلاؤ. ان کو جب واپس بلایا گیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو تم نے جو سوال کیا میں نے اس سوال کی بنیاد پر یہ جواب دے دیا. اگر تم نے غلط طریقے سے میرے سے سوال کر کے غلط جواب لے لیا ہے مجھ سے تو تم اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بری ہوں اس سے, بولے میں اتنا ہی جواب دیا جتنا تم سوال کرے. تو علماء کو بھی جب آپ سوال کرتے تو اکثر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, علماء کو ہم ہمارے حساب کا جواب لینے ایک سوال کرتے. علماء کو سوال کرتے وقت آپ کی امانت داری کیا ہونا کہ مسئلے کو پوری تفصیل سے امانت داری سے پورا کھول کر واضح طور پہ بتانا. اگر آپ پورا بتانے کے بعد ان کا آپ کو جواب مل رہا, اجازت مل رہی, تو وہ اجازت کیا ہے؟ صرف اجازت ہے, وہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے, وہ اس کی اصل حرام رہے گی. The basic, the root is haram. It's forbidden. You have only taken a permission for certain situation. So permission does not mean it is permitted completely. It doesn't become halal in that sense. یہ اچھا کلیئر رہنا ہم لوگ. تو کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یورپ اور امریکہ میں ہمارے جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے کریڈٹ کارڈ کا لینا بھی اتنا ہی ضروری ہو جاتا جتنا ایک کار انشورنس کا لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ یورپ اور امریکہ میں کئی آپ کے نیسیسٹیز آف لائف کے جو سروسز ہے آپ وہ سروسز کو یوز نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے, ڈیبٹ کارڈ میں $1 ملین پڑے ہوئے آپ کے پاس, لیکن ایک پرٹیکولر چیز آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایئر لائن کا ٹکٹ بک کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایئر لائن والے آپ کے لیے کیا کرتے ہیں, کنڈیشن یہ رکھتے کہ ہم ڈیبٹ کارڈ ایکسپٹ نہیں کرتے, ہم کو کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرو. تو اب یہ کیا ہو گیا, ان کے لیے پرابلم ہو گیا ہے. یہاں پہ ایسا ہو گیا کہ نیسیسٹیز آف لائف ان کے, میں ایک ٹریول کا ایگزامپل دیا, کئی دوسرے نیسیسٹیز آف لائف ہے جو وہ لوگ استعمال ہی نہیں کر سکتے اگر کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو, اگرچہ کہ $1 ملین ان کے پاس ہے اور اس کا ایک ڈیبٹ کارڈ بھی موجود ہے ان کے پاس. تو ایسی صورت میں اب یہاں پہ مسلمان کیا کریں گے, تو علماء کیا کریں, اجازت دے کر بولے کہ یہ جو تم لے رہے ہیں پہلے تو اللہ کا خوف کھا کے لو, یہ دیکھو کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی طریقے ہے کیا وہ ضرورت کو پوری کرنے کے, نہیں کر سک رہے آپ لے لیے, اس کو منیمائزڈ یوز کریں گے اور آلویز آپ کی جنرل سروس کے لیے آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہی یوز کریں گے آپ. لیکن ہم جس کنٹری میں, ہمارے انڈیا میں نیسیسٹیز آف لائف کے لیے کہیں بھی کریڈٹ کارڈ آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہاں پہ کریڈٹ کارڈ یہاں پہ لینا آپ کے لیے کوئی لازم نہیں ہے, جیسا کار کا انشورنس لینا لازم ہے. جیسا مثال کے طور پہ کار میں اگر آپ انشورنس نہیں رکھے تو آپ کی کار سیز ہو سکتی ہے, آپ کو فائن ہو سکتا ہے, 50,000 گورنمنٹ کی طرف سے آبلیگیشن ہے آپ کے اوپر. تو کار کا انشورنس لینا مینڈیٹری ہے, کمپلسری, یعنی کہ لازم ہے آپ کے لیے لینا. آپ کار کا انشورنس لے رہے ہیں, پھر اس کے اندر بھی علماء کیا بولے, جب کار کا تم انشورنس لے رہے ہیں, 60,000 کا انشورنس لیے, 1 لاکھ روپے کا انشورنس لیے, کار کو اتنا ڈیمیج ہوا جس سے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا تم کو, جب تم کلیم کر رہے ہیں تو 2 لاکھ کلیم نہیں کر سکتے انشورنس کے, جتنا پیسہ بھرے تھے صرف اتنا ہی لینا جائز ہے, اس کے بعد کا سود ہے بولے اس کے اندر. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, آپ کے سوال میں نہیں تھی, میں چونکہ نکالا وہ پوائنٹ تو میں خود اس کا وہ آنسر بھی دے دیا تاکہ وہ بیچ میں تشنگی نہ رہ جائے, یا آنسر میرا اگر ریکارڈ ہو کے جا رہا تو بعد میں کوئی کمپلیکیشن یا سمجھنے والے کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے. تو بہرحال انشورنس یہ مینڈیٹری ہے, کریڈٹ کارڈ انڈیا میں مینڈیٹری نہیں ہے. اگر اب یہاں پہ کوئی کریڈٹ کارڈ مسلمان لے رہا تو اس کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے, انہیں ایگریمنٹ یہ سائن کر رہا, اگر اس کو میں قرآن
کی آیت اور حدیث کی روشنی میں وہ ایگریمنٹ کو پڑھوں, اور مسلمان کو ہر چیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھ کے ہی سگنیچر کرنا چاہیے. وہ جب انہیں سائن کر رہا, جیسا آپ بتائیں کہ آپ ریکروٹمنٹ میں ہے کا مطلب آپ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے جاب کر رہے ہیں. ایم این سیز میں جتنے ہمارے مسلمان جاب کر رہے ہیں ان کے جاب کنڈیشن پہ یا کہیں اور جاب کر رہے ہیں, جاب کنڈیشن پہ لکھا ہوا ہے آپ اسلام کے بارے میں یا ریلیجن کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے, اور آپ اس کو سائن کر دیے بغیر ڈرے خوف کھائے کے کہ آپ کو یہ بولا جا رہا کہ آپ اللہ اور رسول کی بات کہیں بھی نہیں کریں گے, اور آپ اس کو سائن کر رہے ہیں. آپ کو اسلام سے باہر کر دینے, شرعی طور پہ آپ کو غیر مسلم بنا دینے کافی ہے آپ کا یہ سائن کرنا. دیٹ از انف فار یو ٹو بی ڈسکریڈیٹڈ ایز اے مسلم. نواقض الاسلام 10 نلیفائرز آف اسلام ہے, 10 ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں, آپ ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں. اس میں کی ایک چیز ہے جہاں آپ اگری کر لے رہے ہیں کہ میں اللہ رسول کی کہیں بھی بات نہیں کروں گا بولے تو وہ ایگریمنٹ جب آپ سائن کر رہے ہیں آپ کو کلیئر رہنا کہ میں یہ نہیں کرا تو میرے کو نوکری نہیں ملتی, اے اللہ میرے کو معاف کریے, میں ایگریمنٹ سائن کر رہا ہوں لیکن آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ود دس کنڈیشن. تو یہ کر سکتے کہ آپ اس میں طریقے ڈھونڈیں گے, جس جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہیں وہ جگہ پہ رہتے ہوئے وہاں پہ آپ کچھ بھی بات نہیں کرنا, جو ایگریمنٹ سائن کرے چلو ٹھیک ہے, یہ ان سے آپ وعدہ کریں وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان تک تو بات پہنچنا ہے, تو آپ کی طرف سے ان کو دعوت دے سکتے, لنچ دے سکتے, ڈنر دے سکتے, تاکہ وہ پریمائسز کے باہر ہو جائیں آپ. لیکن جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان تک اللہ کی دین کی دعوت دینا آپ پہ فرض تھا, وہ بھی پورا ہو. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے. تو اسی طرح کریڈٹ کارڈ کا جب ایگریمنٹ سائن ہو رہا تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب مسئلہ کیسا آ گیا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی حدیث والیوم 3 حدیث نمبر 2274, سب سے چھوٹا جو گناہ ہے سود کے معاملے کا وہ سگی اماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. تو اب ایگریمنٹ میں جب سائن کر رہا ہوں, اگر میں 30 دن میں پیمنٹ نہیں کرا تو آئی ول پے انٹرسٹ کا مطلب اس کو اگر میں تھوڑا ایسا پھرا کے وہ لیا تو اگر میں 30 دن میں پیمنٹ نہیں کرا تو میں میری ماں سے زنا کرنے کے لیے تیار ہوں, بولے ایسی بات ہوگی. ایسا کوئی ایگریمنٹ سائن کر سکتا؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279, اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وار جنگ کرو بولے اللہ تعالیٰ. تو اب ایگریمنٹ کیسا ہو رہا ہے میرا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 کے حساب سے جنگ کرنا ہے اللہ سے, نعوذ باللہ, نبی سے جنگ کرنا ہے, نعوذ باللہ. ایگریمنٹ کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں 30 دن میں پیمنٹ نہیں کرا تو میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی یہ بولا ارے استغفر اللہ, میں ایسا سوچا ہی نہیں, بات تیرے سوچ کی ہے ہی نہیں. کوئی سود لیتے وقت تو نے سوچ کے لیتا کیا میں اماں سے زنا کر رہا ہوں بولے؟ سود لیتے وقت کوئی سوچ کے لیتا میں اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہوں؟ تیری سوچ کی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ بول رہے ہیں دا مومنٹ تو یہ عمل کرا, تو کیا سوچا کہ اہمیت نہیں ہے؟ اللہ سوچ لی ہے کہ تو اماں سے بھی زنا کرا سو حساب لوں گا تیرے سے, تو میرے نبی سے جنگ کرا گا حساب لوں گا بول کے. کریڈٹ کارڈ کے یوز کے بارے میں پوچھا کہ کیا شرعاً جائز ہے کہ نہیں. دیکھیں کریڈٹ کارڈ میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ خرچ کر لیتے ہیں تو پھر بینک اس کے اوپر آپ سے کچھ زائد سود وغیرہ لیتا ہے, یہ ناجائز صورت ہے. لیکن اگر آپ کے بینک میں اتنا پیسہ ہے کہ آپ کبھی سود دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, پھر بھی کم از کم آپ ایک معاہدہ ضرور کرتے ہیں کہ اگر میں کبھی لیٹ ہو گیا تو میں اتنا اس کے اوپر آپ کو زیادہ دوں گا سود کی مد میں, تو یہ معاہدہ کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. اور جب کوئی اس طرح گناہ کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں سخت ضرورت ہو وہیں اس کا قدم اٹھایا جائے, ورنہ اس سے اجتناب کیا جائے. اب سخت ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ہمارے کراچی کے اندر ہے, پاکستان میں ہے, کہ یہاں پہ ہم کیش لے کے نکلتے ہیں تو لٹ جاتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, جان کا خوف ہے, مال کا خوف ہے. ایسی صورت میں چند شرائط کے ساتھ کریڈٹ کارڈ کا یوز جائز ہوگا. نمبر 1, ماحول باہر کا خراب ہو, کیش لے کے نکلنا صحیح نہ ہو. نمبر 2, یہ یقین ہو کہ میں کبھی بھی اپنے اکاؤنٹ میں مطلب اتنے کم پیسے نہیں رکھوں گا کہ سود کی نوبت آئے, ہمیشہ زیادہ پیسے رہیں گے, میں سود کی نوبت آنے نہیں دوں گا. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کہ کبھی سود کی صورت نہ بننے دیں اور حالات واقعی خراب ہوں, تب صرف ظاہری طور پہ اس معاہدے میں دستخط کر دینے میں حرج نہیں ہے, اب گناہگار نہیں ہوں گے. اور جہاں ایسی صورت نہیں ہے وہاں پر کریڈٹ کارڈ کے یوز میں اجتناب بھی کیا جائے, یہ بہتر ہے. طاہر بھائی ایک اور بات ہے, یہ جو ہم کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہیں, اس سے ہم شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں, کیا یہ شاپنگ کرنا کریڈٹ کارڈ سے ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اس کی دو شکلیں ہیں بھائی جہاں تک ہم سمجھیں. کیا بھائی؟ ایک تو کریڈٹ کارڈ میں آپ کو ٹائم دیتے ہیں 45 ڈیز. ہاں جی ایسے ہی. آپ 2000 روپے میں یا بغیر ان کے مطلب سروس چارجز کے آپ کو وہ کریڈٹ کارڈ بنا کے دیتے ہیں. ہاں جی. اگر 45 ڈیز میں آپ ان کی رقم ادا کر دیتے ہیں تو ایک پینی آپ زائد نہیں ادا کریں گے. صحیح. لیکن اگر 45 ڈیز کے بعد آپ ادا کرتے ہیں تو سود ہی ہے نا. صحیح. جب یہ ہم 45 ڈیز میں اس کو پے کر دیتے ہیں تو پھر تو گڈ ہے. پھر سمجھے کہ ایک ادارہ آپ کو آنر دے رہا ہے کہ آپ کے پاس پلاسٹک منی ہے, آپ اسے کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ کچھ سروس چارجز آپ سے لے رہا ہے. نہیں میرے بھائی, میں بات کلیئر کروں, یہ باتیں جو نا ایک شکل کو سادہ طریقے سے پہ یہ دھوکہ دینا ہوتا ہے. یہ کارڈ جو ہے نا یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے بڑی کوئی لعنت, اور اس پر مضمون آپ کو پڑھنا چاہیے جنوائے وقت کہ یہ دھوکہ ہے بینکوں کا کہ لوگوں کو جکڑ لیا, بیوقوف سمجھتے میرے پاس کارڈ ہے, خرچ کرتے جاتے ہیں, اور اس سے جو عورتوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا بیان ہی نہیں کر سکتا. اتنی لڑکیاں پیچھے پڑ جائیں آپ کے پاس کارڈ ہیں, یرانے کرتی ہیں, بس میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر رہا. خدا کے لیے چھوڑے, اس کے کچھ نہیں. یہ سب خبیث لوگوں نے یہ فتنے ایجاد کیے ہیں کہ وہ سمجھتا میرے پاس کارڈ ہے, اندھا دھند خرچ کرتے جاتے ہیں, کوئی نفع. بالکل دوں گا یہاں تقسیم کرنا, سب لوگوں کو دینا. جو ایک معیشت دان نے بینک کے آدمی نے لکھا کہ یہ کارڈ کیا ہے, صرف دھوکہ, لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا کہ وہ جکڑے جاتے ہیں, خرچ کرتے جاتے ہیں. پتہ تو اس دن چلے گا نا جب پھر جی فرمائیے پڑے گا. ایسے طاہر بھائی, یہ جو دیکھیں جب کریڈٹ کارڈ سے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو وہ اس کے اگینسٹ 50 روپیز پہ ایک پوائنٹ دیتے ہیں جس کی ورتھ ہوتی ہے 50 پیسے. وہ جو پوائنٹ دیتے ہیں ان کو یوز کرنا وہ کیا سود کے ضمن میں تو نہیں آتا؟ وہ ظاہر ہے مولانا نے جیسا فرمایا کہ سارا ایک سیٹ اپ ہی ایک غلط نظریے پہ بنا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ سمجھنا خنزیر کی بوٹیاں ہے کہ بوٹی کا کیا یہ معاشی نظام سارا خنزیر ہے, اور اس کی ایک ایک بوٹی کا لگا ہے, پوچھتے رہا یہ کیا یہ کیا. یعنی یہ سب میں چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ سٹی بینک فیصل آباد کے جو بڑے مینیجر ہیں نا, ان سے ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یہ آپ 2.5% جو ہم خریداری کرتے ہیں تو اس پہ ہم سے 2.5% کس چیز کا لیتے ہیں, جبکہ سالانہ آپ 2000 یا 4000 روپے ہم سے کارڈ رینیو کرنے کے سروس چارجز بھی لیتے ہیں. تو وہ جواب نہیں دے سکے. میں نے کہا یہ تو دیکھیں آپ مجھے آنر نہیں دے رہے, بلکہ اگر میں کریڈٹ کارڈ لے کے جاتا ہوں تو دکاندار میری طرف بعد میں دیکھتا ہے کہ یہ ایک طرح سے غریب آدمی آ گیا کہ جس کے پاس براہ راست رقم نہیں ہے دینے کے لیے, لہٰذا یہ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہا ہے. ارے جنہوں نے کئی دکانوں پر پڑھا انہوں نے دیکھ کر لگا دیا کہ ہم کریڈٹ کارڈ نہیں قبول کریں گے. یہ جو نا پٹرول پمپ وہاں لکھا ہوا کہ ہم نہیں دیں گے. اور پھر ایک اور بھی آپ کو ایگزامپل دیں, ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ میں نے استعمال کیا 30,000 کچھ روپے بنے. بات سن رہے ہیں آپ؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ 30,000 روپے میں نے جمع کرا دیے, اب کچھ روپے باقی تھے. مہینے کے بعد مجھے نوٹس آ گیا کہ ہمارے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری رقم آپ چکتی کریں گے, چونکہ آپ نے ساری رقم پے نہیں کی اس لیے ساری رقم پر انٹرسٹ پڑے گا. اللہ, یعنی ان کی باریک باریک کچھ اس طرح کی شکیں ہیں کہ انسان اس میں جیسا کہ مولانا نے فرمایا نا کہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے. جناب محترم, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہم اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور میں نے ایک دکان سے, ایک بڑی شاپ سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کوئی سامان نہیں لیا, میں نے ان سے 50,000 روپے لیے جس کا انہوں نے 3% لیا. کیا یہ ہمارے لیے اور اس دکاندار کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ ان کا 3% کاٹنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بیرون ملک میں ایسا زیادہ ہوتا ہے جی کہ ایک شخص ہے, اس کو بینک نے سہولت دی ہوئی ہے کہ تم اتنے پیسے تک قرضہ لے سکتے ہو, ٹھیک, اور اتنے دن میں ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, قرضہ نہیں لے سکتا وہ براہ راست, وہ چیزیں خرید سکتا ہے مختلف جگہوں سے جہاں جہاں کریڈٹ کارڈ چلتا ہو وہاں پر. ٹھیک ہے, جہاں ایکسیپٹیبل ہے وہاں پہ یوز کر سکتا ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ کسی دکاندار سے اس کی جان پہچان ہے, اس کو کہتا ہے یار میں نے چیزیں تو نہیں خریدنی, ٹھیک ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, صحیح, میں کارڈ گھماتا ہوں, ٹھیک ہے, تم اتنے کا بل بنا دو, صحیح, اور مثال کے طور پر بل بنے گا 70,000 روپے کا, صحیح, تم مجھے 60,000 روپے دے دینا, صحیح. 3% دکاندار بھی ادا کرتا ہے, 2-3%, اور باقی تم نفع کے طور پر رکھ لینا. تو یہ تو ویسے ہی سودی معاملہ ہوا نا, اس کے سودی ہونے میں تو کیا شک ہو سکتا ہے. اور رہی بات یہ کہ کریڈٹ کارڈ
क्रेडिट कार्ड के मुतबादिल मौजूद हैं, ठीक, यानी डेबिट कार्ड जो है, एटीएम कार्ड जो है, उस पर जो है वो इंसान जो एक है ना कैश नहीं रख सकता और कार्ड रखना चाहता है और वो कार्ड यूज़ करे, जी, तो क्रेडिट कार्ड ही कोई हल थोड़ी है। सही, क्रेडिट कार्ड एक सूदी निज़ाम पर चलने वाला एक कार्ड है, ठीक है, जिसका सूद से ही ताल्लुक़ है, सूद से भी ताल्लुक़ है नहीं, सूद से ही ताल्लुक़ है। यानी सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है सही, कि अगर आप पेमेंट लेट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए, पेमेंट अदा नहीं हुई, तो आपको पर डे इतना सूद पे करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले तो ये फॉर्म भरना पड़ता है, वो कहता है यस आई एम एग्री टू दिस कंडीशन। सही, तो अब जब वो लिखता है कि ठीक है मैं एग्री हूँ, जी, तो उसने एक सूदी जो मुआहदा है वो तो साइन कर लिया।